ہم چاہتے ہیں کہ ان باتوں پر ہم سب متحد ہو جائیں جو ہمارے درمیان یکساں ہیں، کیونکہ ہمارا مقابلہ جن طاقتوں کے ساتھ ہے اس کا اندازہ آپ بہت اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں، اور وہ طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ ہم آپس میں اختلاف اور انتشار میں پڑ جائیں، یہ کافر وہ کافر، فلاں نے فلاں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کر رہے ہیں، میں آپ سے ایسا بالکل بھی وہ نہیں رکھتا ایسا زن، بلکہ حسن زن ہی آپ سے. آپ نے جس طریقے سے گفتگو کی ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے، اسی طریقے سے اکیڈمک انداز میں ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ٹاپکس کو اگر ہمیں چھیڑنا ہوتا نا تو ہم کب سے چھیڑتے آ رہے ہوتے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، ہم وہ افراد ہیں جو ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اسلام کی حقانیت کو مجموعی طور پہ، اس کے نظام کو، چاہے تعلیمی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، اس کی حقانیت کو ہم پیش کر رہے ہیں. اور جو ارتداد کی لہر پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں میں، جہاں مرتد ہو جا رہے ہیں لوگ چند اعتراضات کی بنیاد پہ، چند ڈاؤٹس کی بنیاد پہ، اب آپ اندازہ لگائیں، خود سوچیں. اب ایک جو ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ وہی ہے نا جو اعتراضات ان کے ذہن میں ہیں. اب اگر میں آپ سے یہاں بحث کرنے لگ جاؤں کہ نہیں آؤ تم صحیح میں غلط، میرے فلاں کی کتاب اٹھاؤ، فلاں کی کتاب اٹھاؤ، کیا یہ اچھا امپریشن پڑے گا؟ میں آپ کو آپ کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، بالکل یہ نہ سمجھیے گا، میں ایک رائے دے رہا ہوں، اوپینین دے رہا ہوں. آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اس طریقے کی چیزیں ہم نہیں اختیار کریں، خصوصاً اس طرح کے پلیٹ فارمز میں آ کر. اس طرح کے تو سوالات ہونے ہی نہیں چاہیے جہاں پر مقابلہ اسلام کی مجموعی طور پر ہو رہا ہے. کسی مسلک کو ہم یہاں نہ حنفی مسلک کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہیں، نہ کوئی اور اسکول آف تھاٹ کو، نہ شافعی کو، نہ حنبلی کو، نہ دیوبندی کو، نہ بریلوی کو، نہ سنی کو، نہ شیعہ کو. آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات ہم لوگوں کے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ مختلف مکاتب فکر سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن باطل کے خلاف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر متحد ہو کر جڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرح کے سوالات نہ کریں. آپ ضرور آئیں، میں آپ کا استقبال کروں گا، آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھاؤں گا، آپ ضرور آئیں. لیکن کیوں نہ اس پلیٹ فارم میں ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو سائیڈ میں رکھ کر الہاد کے خلاف بات کی جائے، باطل کے خلاف بات کی جائے، اور مختلف چیزوں کے متعلق جو باطل نظریات ہیں اس کے متعلق بات کی جائے، اور جو ہمارے اور آپ کے درمیان یکساں چیزیں ہیں اس پر ہم متحد ہو کر باطل کے سامنے کھڑے ہوں. ظاہر ہے آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. کیا رائے ہے آپ کی؟ بہت پیاری بات آپ نے کی ہے ماشاء اللہ تعالی. ہم سب شیعہ سنی صدیوں سے ایک اجتماعی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں. ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں وحدت ملتی ہے، جب امت پر نظر ڈالتے ہیں تو اسے منقسم پاتے ہیں. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل ہو گیا ہے. یاد رکھیے، ایک منقسم ذہن کبھی قیادت نہیں کر سکتا، اور ایک منقسم امت امام نہیں بن سکتی. آج کی یہ گفتگو کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے. ہم صدیوں سے ایک ذہنی درار کے ساتھ جی رہے ہیں. ہم نے اسے روایت کہا، ہم نے اسے مسلک کہا، وراثت کہا، مگر سچ یہ ہے کہ یہ ایک گہرا فکری تناؤ ہے جسے ہم نے تقدیر سمجھ کر قبول کر رکھا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم شیعہ سنی کے ناموں سے اوپر اٹھ سکتے ہیں؟ کیا ہم تاریخ کو اس کی جگہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم وحی کو دوبارہ مرکز میں لا سکتے ہیں؟ سوال یہ نہیں کہ شیعہ اور سنی ایک ہو سکتے ہیں، سوال یہ ہے کیا ہم دوبارہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟